کیا پیدا ہونے والے بچے کو اس کا احساس ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ جائے گا؟ پیدا ہونے والے بچے کو کیا احساس رہتا ہے؟ آپ دیکھیں جو بچہ آج ہی پیدا ہوا ہو اس کو کیا معلوم، کیا احساس، دنیا کا کیا پتہ، لیکن قیامت کی ہولناکی کو رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور مالک یوم الدین کی ہم تفسیر سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ الدین کا معنی بدلہ، بدلے کے دن کا مالک یعنی مالک ہے۔ قیامت کے دن کا ایک نام بدلے کا دن ہے، اس لیے کہ اس میں ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں بھی یہ نام آئے ہیں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے یہ نام کہ وہ مالک ہے اور دیان یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے اور حدیث قصاص کے نام سے مشہور ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ عنہ۔ جابر رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، ان کو یہ پتہ چلا کہ ملک شام میں عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے، حدیث قصاص۔ تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا انہوں نے سفر کیا، اپنی سواری کو تیار کیا اور وہ مدینے سے ملک شام گئے صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ وہ حدیث سنے اور پھر واپس آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو کتنا شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے، کہ 1 ماہ اتنا لمبا سفر، اور سفر کی سہولتیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پیدل۔ اور آج حالت یہ ہے کہ یہاں آپ کو بیٹھے حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن آج بہت کم لوگ حدیث کو سنتے ہیں یا حدیث سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ 1 مہینہ صرف حدیث کے لیے سفر کرتے تھے۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ حدیث ہے، وہ جا رہے ہیں حدیث سننے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو، یا جابر بن عبداللہ نام ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ وہاں ایک حدیث ہے ملک شام میں، تو وہ گئے اور ان سے وہ حدیث سنی۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا ایک آواز کے ساتھ، پکارتے ہوئے آئے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں دیان ہوں، فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی آواز سے پکارے گا کہ اللہ کی آواز کو جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسا ہی دور کے لوگ سنیں گے، یعنی لاکھوں کروڑوں کا مجموعہ ہوگا، لیکن اللہ کی آواز کی خصوصیت ہوگی کہ اللہ کی آواز قریب کے لوگ جیسے واضح طور پہ سنیں گے، دور کے لوگ بھی اسی طرح ویسے ہی واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کی آواز کو سنیں گے۔ یہ اللہ کی پکار اور بندوں کی پکار میں فرق ہے۔ ہم جب پکارتے ہیں قریب کے لوگ سنتے ہیں، دور کے لوگوں تک آواز نہیں جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی آواز کے ساتھ آئے گا کہ قریب اور دور کے لوگ اسی انداز سے اللہ کی آواز کو سنیں گے، اور اللہ کہے گا انا الملک وانا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ ملک یہ مالک سے ملک ہے اور دین سے دیان ہے۔ مالک یوم الدین، یہ 2 نام اس حدیث میں بھی آئے ہیں، انا الملک وانا الدیان، میں ملک اور میں دیان ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی جنتی، اہل جنت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اگر اہل جہنم پہ ان کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا نہ کرے، اور اہل جہنم اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتے کہ اہل جنت پر اگر ان کا کچھ حق ہے تو وہ اس کو حاصل نہ کرے۔ یعنی آج انصاف کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے۔ جنتی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک جہنمیوں کا حق ادا نہ کرے، حقوق و العباد کا معاملہ ہو، اور جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ جنتیوں کا حق حاصل نہ کرے۔ اس آواز کے ساتھ آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں حق دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟
ہم تو ننگے پیر ننگے بدن بغیر کپڑوں کے ہوں گے تو ہم حق کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اور برائی کے ذریعے وہاں بدلہ دیا جائے گا، نیکیاں اس مظلوم کو دی جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈالے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ قیامت کے یہی دو نام کہ الملک الدیان، یہی دو صفتیں اس حدیث میں بھی آئی ہے جو مالک یوم الدین کی مکمل تشریح کر رہی ہے۔ تو مالک یوم الدین یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے اور بہت سارے نام آئے ہیں۔ یوم النشور، یوم النشور کا مطلب جمع ہونے کا دن۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ لوگ کس چیز کی جلدی منا رہے ہیں؟ قیامت کی وہ فیصلے کے دن کے بارے میں یہ جلدی کر رہے ہیں، وہ فیصلے کا دن آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنایا تو فیصلے کا دن کو اللہ نے رکھا تاکہ دنیا میں جس نے ظلم کیا ہے فیصلے کے دن اس کو انصاف ملے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ایک انسان جو بھی عمل کرے گا آخرت میں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، کہیں پبلک مقام پہ بم بلاسٹ کر دیتے، ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں، پکڑے نہیں جاتے، پکڑے بھی جاتے ہیں تو سیاسی طور پہ بچ جاتے ہیں، کوئی لیڈر کو پکڑتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی، تو کس دن ان کو سزا ہوگی؟ لیوم اجلت لیوم الفصل، فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک بھائی اپنی بہنوں کے حق کو مار رہا ہے اور وراثت میں بہنوں کا حق نہیں دیتا، باپ کی پراپرٹی ہے، بہنوں کا حق کھا رہا ہے اور دنیا میں مزے میں جی رہا ہے، اللہ نہیں پکڑتا۔ یہ فیصلہ کس دن کے لیے اللہ نے مؤخر کیا ہے؟ لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک آدمی مظلوم ہے اور ایک ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتا ہے، ناجائز اس کو جو ہے ستاتا ہے، ناجائز اس سے کھاتا ہے، تو دنیا میں بھی اچھی طریقے سے جیتا ہے۔ تو کس دن اللہ نے اس کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے؟ لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے۔ اللہ اختیار رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی پکڑے، یہ اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ جیسے اللہ نے قوم سمود کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم فرعون کو پکڑا، قوم نوح کو پکڑا، دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی ہے۔ بہت ساری قومیں ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، طوفان کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ عاد و سمود کو ہوا کے ذریعے، چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا؟ قوم لوط پر پتھروں کی بارش آسمان سے ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے چیخا تو ان کے کلیجے ان کے منہ سے باہر نکل گئے اس چیخ سے۔ تو اللہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی ظالم کو پکڑے، دنیا میں ہی بدلا دے، نشان عبرت بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کم دنیا میں لوگوں کو پکڑتا ہے۔ ایک فیصلے کا دن اللہ نے رکھا ہے، لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن، وہاں پہ ہر ایک کا حساب ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بکری کو بھی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے گا، ہر ایک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ لے گا۔ تو لیوم الفصل، فیصلے کا دن، اس کا نام ایک یوم الحساب ہے، قیامت کے دن کا نام حساب کا دن۔ یوم الشدید ہے، شدید یعنی سخت دن۔ یوم العظیم، بڑا دن۔ یوم الطلاق، طلاق یہ تے سے ہے، توئی سے نہیں، تے سے طلاق کا مطلب ملاقات کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن کے بہت سارے نام اللہ نے، القاریہ، بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، یہ تمام نام قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں جو ہیبتناک نام ہیں، خطرناک نام ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن مرضعۃ عما ارضعت یعنی دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔
वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं होगा, वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब ये बड़ा सख्त होगा। कैसे अल्लाह ताला ने तशबीह दी? एक बच्चा पैदा होने वाले बच्चे को उसका एहसास होगा कि वो अपनी माँ के सीने से चिमट जाएगा। पैदा होने वाले बच्चे को क्या एहसास रहता है? आप देखें, जो बच्चा आज ही पैदा हुआ हो उसको क्या मालूम, क्या एहसास, दुनिया का क्या पता, लेकिन क़यामत की हौलनाकी वो बच्चे पे भी असर करेगी और वो बच्चा अपनी माँ से ऐसे चिमट जाएगा कि माँ के जो है सीने से चिमट जाएगा और छोड़ेगा नहीं। और माँ को ऐसी हैबत होगी कि वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, निकाल के फेंक देगी, उसको एहसास नहीं होगा। जबकि दुनिया में माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और ख़ासकर वो बच्चा जो दूध पी रहा हो, लेकिन वो ऐसी हौलनाकी ऐसी होगी कि माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, हामिल अपने हमल को गिरा देंगे। और इस जगह अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में उसका नक्शा खींचा, फरमाया वकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शैबा, अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो उस दिन की हैबत से कैसे बच पाओगे जिस दिन की हैबत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। बच्चे उस दिन की हैबत को लेकर बूढ़े हो जाएंगे। तो ये क़यामत के दिन की हौलनाकी और क़यामत के दिन का अज़ाब है, और उसी लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बदले का दिन है और वहाँ अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस दिन हमें अमन से रखे, हमें साबित कदम रखे, और क़यामत की हौलनाकियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।